الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم نائب امیر جماعت اسلامی ہند انجینئر محمد سلیم صاحب، سیکرٹری جماعت اسلامی ہند مولانا محمد احمد صاحب، بزرگوں اور بھائیوں، مسئلہ شہریت و دستور ہند بظاہر یہ موضوع ہے، لیکن مجھے بنیادی طور پہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR پر گفتگو کرنی ہے۔ جہاں تک شہریت کے مسئلے کا تعلق ہے، اگر ہم دستور کے پارٹ 2 میں جائیں تو ہندوستان کا شہری کون ہو سکتا ہے اس کی تفصیلات میں ملتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ذہن میں تازہ رہنا چاہیے، تاکہ اس لیے کہ اب ہندوستان کے حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں اس سے بطور خاص یہ شہریت کا مسئلہ پھر ایک بار سامنے آ گیا ہے، اور شہریت کو بنیاد بنا کر جس تحریک کا آغاز 1951 میں 1951 میں آسام سے شروع ہوا تھا، NRC کا مسئلہ، اور یہ بات پیدا کی گئی تھی کہ بڑے پیمانے پر بنگالی لوگ ہندوستان سے باہر سے بنگلہ دیش سے یہاں داخل ہو گئے ہیں، ان کی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے بارے میں طے کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک تفصیلی موضوع ہے، NRC کا جو مسئلہ ہمارے آسام میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد 1951 میں ایک NRC کی کوشش ہوئی تھی نیشنل سٹیزنشپ رجسٹر کے سلسلے میں سروے وغیرہ کی، لیکن وہ انکمپلیٹ رہ گئی۔ اس کے بعد بھی یہ مسئلہ چلتا رہا اور پوری تحریک کھڑی ہوئی اس کے اوپر میں، آسام اور غیر آسامی کی۔ حالانکہ یہ تحریک بنیادی طور پہ ہندو مسلم نہیں تھی ابتدا میں، بلکہ وہ غیر آسامیوں کو، بنگالی اسپیکنگ کو، اس لیے کہ عام طور پہ جو بہت سارے ریجنل علاقے ہیں وہاں پر جو آبادی ہوتی ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ باہر کے لوگ آ کر ہماری تہذیب، ہماری ثقافت اور ہمارے شہری حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ بنگالی جو لوگ آگے ہیں، چاہے وہ بنگال سے آئے ہیں یا انڈیوائیڈڈ ہندوستان میں بنگلہ دیش بھی جب ہندوستان کا پارٹ تھا تو اس علاقے سے منتقل ہو کر یہاں آئے ہیں، ان کے آنے کی وجہ سے ہمارے حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ تو آسو کی تحریک کھڑی ہوئی، آپ جانتے ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ مسئلہ یہ تھا کہ اس میں کسی طرح یہاں سے بنگالیوں کو باہر کیا جائے یا ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے۔ لیکن بعد میں فرقہ پرست طاقتوں نے، خاص طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ RSS ہر جگہ انوالو ہوتی ہے، اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کی زد صرف بنگالی ہندوؤں پہ نہیں پڑ رہی ہے، بلکہ وہ مارواڑی بھی جو گجرات سے اور مختلف علاقوں سے جا کے وہاں آباد ہو گئے تھے، ان سب پہ پڑنے والی ہے، جو ان کا بنیادی طور پہ ایک بہت بڑا سپورٹ بیس تھا، یعنی فائنینشیل سپورٹ بیس تھا۔ تو انہوں نے اس کو ہندو مسلم کا رخ دے دیا اور اس کو بنگالی ہندو تحریک ہو گئی وہ۔ حالانکہ آسو کو تحریک کو اگر آپ دیکھیں ابتدا میں تو اس میں مسلمان بھی شامل تھے، آسامی مسلمان بھی شامل تھے، لیکن دھیرے دھیرے اس نے وہ رخ اختیار کیا۔ 1984 کے اندر آپ جانتے ہیں بہت بڑا کمنل رائٹ ہوا نیلی کے اندر، 5000 لوگ مارے گئے اس کے اندر۔ اس کے بعد IMDT ایکٹ بنا، اور IMDT ایکٹ کی وجہ سے یہ ایک طرح کا تحفظ حاصل ہوا مسلمانوں کو، لیکن وہ IMDT ایکٹ بالآخر ختم ہو گیا۔ بنایا تو کانگریس نہیں تھا، لیکن جب سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا تو یہ جب مسئلہ آیا کہ بھئی آپ نے کیوں بنایا، تو بجائے اس کے کہ یہ کہنے کے ہم اپنے شہریوں کے حقوق کو محفوظ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن میں مینیفیسٹو میں وعدہ کیا تھا اس لیے بنایا۔ تو خیر سپریم کورٹ نے اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ BJP کی حکومت آئی وہاں پہ، اور پھر یہ مسئلہ بہت زور شور سے اٹھا کہ بھئی یہ جو یہاں کے غیر بنگالی لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جانا چاہیے، سروے ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ 50 لاکھ، بعض لوگ 1 کروڑ کی، حالانکہ ٹوٹل آبادی کتنی ہے آسام کی آپ جانتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی آبادی کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر باہر کے لوگ یہاں آ گئے۔ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی زیر نگرانی NRC ہوا، اور اس کے نتیجے میں 19 لاکھ لوگ بنیادی طور پہ طے کیے گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی شہریت مشکوک ہے،
اور ان کے لیے آپشن اویلیبل ہے ابھی بھی، وہ ٹریبونل ہے اور دوسری چیزیں ہیں. لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑی تعداد کے اندر مسلمان یہاں کے آباد ہو گئے ہیں، تو جب یہ بات سامنے آئی کہ 19 لاکھ لوگوں میں 13 لاکھ غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، اور 6 لاکھ مسلمان ہیں. تو یہ جو ایک آپ محسوس کیجئے اس بات کو، یہ صورتحال اب ہندوستان میں ہر جگہ تقریباً ہو جائے گی. ایسا لگتا ہے کہ چونکہ اصل ٹارگٹ مسلمان تھے، تو مسلمانوں نے اس معاملے میں بہت ہی تیزی دکھائی کہ حالانکہ آسام کے مسلمان تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے انتہائی پسماندہ ہے اور مسلسل زد میں ہے فرقہ پرست طاقتوں کے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے، لیکن انہوں نے آپ دیکھیے کہ جو دستاویزات مانگی گئی تھی شہریت کے ثبوت میں، بہت ساری تفصیلات مانگی گئی تھیں جو کسی بھی عام ہندوستانی کے پاس نہیں ہو سکتی. لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مسلمانوں نے وہ تمام دستاویزات حاصل کر لی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب سروے ہوا، اس سروے میں بھی یعنی صرف 6 لاکھ مسلمانوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ یہ ان کی شہریت مشکوک ہے یا ڈی ووٹرز کے نام سے ان کو الگ کیا گیا. حالانکہ ابھی بھی اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو غلط طریقے سے نکالا گیا ہے، اور ابھی وہ پروسیس چل رہا ہے ٹریبونل اور اس کے بعد فارن ٹریبونل اور دوسری چیزوں کا. امید ہے کہ اس میں بھی لوگ اور بچ کے نکل آئیں گے. لیکن اس کے بعد پھر جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ جب ہم این آر سی، اور اس کے بعد سے یہ آواز اٹھنے لگی، اور یہ بات بی جے پی بار بار کہی کہ اب این آر سی پورے ملک میں ہوگا، اور پھر یہ کہا کہ اس کے ساتھ یعنی سینسس کے ساتھ این پی آر کیا جائے گا، نیشنل پاپولیشن رجسٹر بھی تیار کیا جائے گا. مسلسل یہ باتیں چلتی رہیں، اور بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اصل ٹارگٹ مسلمان ہی ہیں، چاہے وہ شہریت کا مسئلہ ہو، این آر سی کا مسئلہ ہو، این پی آر کا مسئلہ ہو، اس میں اصل ٹارگٹ مسلمان ہے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ شاید 2019 میں ایک قانون ہندوستان نے بنایا تھا، سی اے کا قانون، سٹیزنشپ کا قانون بنایا تھا، سی اے کا، سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ. اس کو بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں بنیادی طور پہ سی اے کا قانون کیوں بنا تھا؟ یعنی بظاہر یہ کہنے کے لیے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے جو غیر مسلم ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، بودھ، جین یہ لوگ یہاں آئیں گے تو ان کو شہریت دی جائے گی، صرف اس کام کے لیے بنا تھا. حالانکہ ہمارے دستور کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ کوئی بھی باہر کا شہری ہندوستان آ کر یہاں کی شہریت حاصل کرنا چاہے تو ایک پروسیس ہے اس کا، وہ درخواست دے گا اور اس کی تفتیش ہوگی، اس کے بعد ان کو دی جائے گی. لیکن سی اے کا قانون بنایا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان اور افغانستان سے یہاں آئیں گے تو اس میں جن لوگوں کے نام لیے گئے ان مسلمانوں کا نام نہیں رکھا گیا، تو مسلمانوں کو ایکسکلوڈ کیا گیا. اور یہ بات کہی گئی کہ بھئی یہ جو مسلم ڈومینیٹڈ علاقے ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان، یہاں سے مسلمان کیوں آئے گا؟ لیکن ظاہر ہے کہ ہندوستان کا دستور جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا حکومت کو کہ وہ کوئی ایسا ڈسکرمنیٹری قانون بنائے، امتیاز و تفریق پر مبنی، جو کسی کو ایکسکلوڈ کر دے. تو اس کے خلاف تحریک چلی. آپ جانتے ہیں وہ پوری تحریک چلی پورے ملک کے اندر، سی اے کے خلاف اینٹی سی اے تحریک چلی. ہمارے نوجوانوں نے، ہماری خواتین نے بہت ہی کامیاب تحریک چلائی. ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں کی 2-4 جو بڑی تحریکیں ہم دیکھتے ہیں، ان میں سب سے کامیاب تحریک ہم کو یہی نظر آتی ہے، اینٹی سی اے. اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ ٹریڈیشنل مسلم آرگنائزیشن کی طرف سے شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ کچھ نوجوان اور خواتین نے اس کو انیشیٹ کیا تھا. بعد میں اور بات ہے کہ اور تنظیمیں اس کے ساتھ جڑ گئی، جماعت نے بھی اس کے ساتھ کی حمایت کی، لیکن بہرحال ٹریڈیشنل مسلمانوں کے جو گروپ تھے وہ اس سے الگ ہی رہے. تو سی اے کے قانون کو اگر آپ دیکھیں گے تو بنیادی طور پہ اس کے پیچھے جو منشا اور مینٹلٹی کام کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو غیر مسلم این آر سی میں نکل آئیں، جو نان مسلم، جو ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ نکل آئیں گے این آر سی میں، ان کو چور دروازے سے، بیک ڈور سے واپس سی اے کے ذریعے سے شہریت ان کو دے دی جائے. یہ ایک اس کے پیچھے پروسیس تھا جو ہم دیکھتے ہیں. بہرحال اب جو صرف یہ منشا نہیں تھا، لیکن اب اس پہ باضابطہ عمل شروع ہو گیا ہے آسام وغیرہ کے اندر. اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو لوگ این آر سی کے اندر نکل گئے تھے غیر مسلم، ان کو کس طرح سے سی اے کے ذریعے سے دوبارہ انٹری کروائی جائے انڈیا کے اندر. ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو 26 جنوری 1950 کو دستور ہند کے نفاذ کے وقت ہندوستان میں سکونت پذیر تھا اور جو ہندوستان کے علاقے میں پیدا ہوا ہو یا جس کے والدین میں سے کوئی ایک ہندوستان کے علاقے میں پیدا ہوا یا دستور ہند کے نفاذ کے مان قبل کے کم از کم 5 برسوں تک
عام طور سے ہندوستان کے علاقے میں سکونت پذیر رہا، ہندوستان کا شہری مانا جائے گا۔ یہ ہمارے دستور کے اندر شہریت کی ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ 1955 کو انڈین سٹیزن ایکٹ منظور ہوا اور اس کے بعد 5 بنیادی اصول مرتب کیے گئے شہریت سلسلے میں۔ اس میں ایک بات یہ کہی، ہر وہ شخص جو ہندوستانی علاقے میں 26 جنوری 1950 کے بعد یا اس کے بعد پیدا ہوا ہو، بشرط یہ کہ اس کی پیدائش کے وقت اس کے والدین میں سے کوئی ایک ہندوستان کا شہری ہوا ہو، یعنی اس کے بعد پیدا ہوا ہو، پہلے نہیں پیدا ہوا، اس کے بعد پیدا ہوا ہو، تو اس میں سے یہ کہ اگر اس کے ایک بھی والدین میں سے کوئی ایک بھی ہندوستان کا شہری رہا ہو تو وہ ہندوستان کا شہری مانا جائے گا۔ اگر کوئی شخص 26 جنوری 1950 کے دن یا اس کے بعد ہندوستانی علاقے سے باہر پیدا ہوا ہو، اپنے نسبی سلسلے سے ہندوستان کا شہری مانا جائے گا، بشرطے کہ اس کا باپ اس کی پیدائش وقت ہندوستان کا شہری رہا ہو۔ ہندوستانی نسل کے وہ افراد جنہوں نے اب تک ہندوستانی شہریت حاصل نہیں کی ہے، متعلقہ حکام کے وہاں رجسٹریشن کرا کے ہندوستان کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں، اور تفصیلات ہیں اس کے اندر، اس سے زیادہ مجھے نہیں کہنا ہے۔ لیکن اب ریسنٹلی آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کی طرف سے، اور خاص طور سے بی جے پی کے اہم ذمہ داران یعنی پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر کے ذریعے سے یہ گھسپیٹیوں کا ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے ان دنوں۔ آپ جانتے ہیں بڑے پیمانے پر کہ گھسپیٹی آ گئے ہیں، گھسپیٹی لوگوں کو باہر کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، اور ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں گھسپیٹی کا مطلب صاف کلیئر واضح طور پہ یہ تھا کہ مسلمان بنگلہ دیش سے یا کہیں اور سے جو داخل ہو گئے ہندوستان کے اندر تو وہ گھسپیٹیاں قرار پائے۔ حالانکہ ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے ہم کو، ہندوستان میں بنگلہ دیش سے کوئی شخص کیوں آئے گا؟ دیکھیے، ایک تناظر وہ ہے جو آسام کا ہے، اور وہ تناظر یہ ہے کہ آسام میں جب انگریز ہمارے ملک میں حکمران تھے تو انگریزوں نے یہ دیکھا کہ آسامی لوگ کھیتی باڑی کام میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، وہ مزدور پیشہ طبقہ نہیں ہے اور کام نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے کھیتیاں وہاں متاثر ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے بنگال سے، یعنی انڈیوائیڈڈ انڈیا جو تھا اس میں سے بنگال سے، یعنی بنگلہ دیش سے بھی ہو سکتے ہیں اور مغربی بنگال سے بھی ہو سکتے ہیں، وہاں سے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو شفٹ کیا تھا وہاں پہ، وہ لوگ وہاں جا کے آباد ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہندوستان پارٹیشن ہوا تو پارٹیشن کے وقت وہ ہندوستان کے شہری قرار پائے۔ یہی اصل میں بنیادی مسئلہ ہے جو آگے جا کے شہریت کا مسئلہ وہاں کھڑا ہوا اور NRC وغیرہ کا مسئلہ ہوا۔ لیکن یہ باقی ہندوستان کے اندر یہ گھسپیٹیوں کا سلسلہ کہاں سے ہے؟ بہار میں اور بنگال میں یہ جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے گھسپیٹی، یہ بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش سے کوئی شخص مائگریٹ ہو کر ہندوستان کیوں آئے؟ یا تو اسے یہ لگے کہ ہندوستان کے حالات، پولیٹیکل حالات بھی اور معاشی حالات بھی بنگلہ دیش سے بہتر ہیں، تو جاب کے لیے یا کسی اور کام کے لیے وہ یہاں منتقل ہو جائے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے ہندوستان کے جی ڈی پی کو اور بنگلہ دیش کے جی ڈی پی کو اگر کمپیئر کریں گے آپ، تو بنگلہ دیش کا جی ڈی پی ہندوستان سے بہتر ہے۔ بنگلہ دیش کے معاشی حالات، عام آدمی کے حالات ہندوستان سے بہتر ہیں، اس کو یہاں منتقل ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو یہ ایک طرح کا یعنی کچھ لوگ آ سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن بڑے پیمانے پہ مائگریشن، بڑے پیمانے پر لوگوں کا ادھر آنا، اس کا امکان ہے ہی نہیں۔ یہ ایک صرف پولیٹیکل ٹول ہے، ایک سیاسی سلوگن ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے وقتاً فوقتاً تاکہ مسلمانوں کو کیسے ٹارگٹ کیا جا سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو NRC کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا تو نہ صرف آسام میں بلکہ ملک کے کئی علاقوں میں ڈیٹینشن سینٹر بنا دیے گئے باضابطہ، کہ جو لوگ ایسے سٹیزن قرار پائیں گے، ایسے لوگ، ایسے مسلمان جو NRC کے زد میں آ جائیں گے، تو ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ باہر کا کوئی ملک تو لے گا نہیں، تو ایسے لوگوں کو ان کی شہریت ختم کر کے ان کو ایسے ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جائے گا، اور کیا کریں گے اللہ عالم بالصواب۔ لیکن یہ ڈیٹینشن سینٹر نہ صرف آسام میں بلکہ مختلف شہروں میں بھی بنائے گئے ہیں۔ یہ جو الیکشن سے چند ماہ قبل یہ جو مسئلہ اٹھایا گیا کہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن ہونا چاہیے ووٹر لسٹ کا، اور خاص طور سے اس کا آغاز بہار سے ہوگا، تو اس کے پیچھے بھی یہی مینٹلٹی کام کر رہی تھی کہ کیسے ہم یہاں سے ان لوگوں کو، بیسیکلی دیکھیے مینٹلٹی کیا کام کر رہی تھی اور انٹینشن کیا بتایا گیا، یہ دو چیزوں کو آپ سامنے رکھیے گا۔ یہ کوشش ہو رہی تھی کہ ظاہر بات ہے کہ یہ بات تو طے شدہ امر ہے ہندوستان کے اندر کہ مسلمان بائی اینڈ لارج بی جے پی کو ووٹ نہیں دیں گے،
اس کے علاوہ بھی جو سیکولر سیاسی پارٹیوں کے جو ووٹر ہے کاسٹ کی بنیاد پر یا مارجنلائزیشن کے بنیاد پر، وہ جن کا ووٹ ہم کو نہیں ملتا ہے، ان کو کیسے ووٹر لسٹ سے باہر کیا جائے۔ دیکھیے کوشش برابر یہ ہو رہی ہے کہ بائی ہک اینڈ کروک ہمیں پاور میں رہنا ہے، چاہے سینٹر کے اندر رہنا ہو، چاہے ہمیں اسٹیٹ میں پاور کو اپنے ریٹین کرنا ہو۔ تو اگر ہم صحیح طریقے سے ہم پاور حاصل نہیں کر سکتے تو مینوپولیشن کے ذریعے سے، کبھی ای وی ایم کو مینوپولیٹ کر کے، کبھی ووٹر لسٹ کے اندر دھاندلیاں کر کے، جیسا کہ ابھی کچھ دن پہلے کرناٹک سے متعلق راہل گاندھی صاحب نے وہ تفصیلی طور پہ رکھا کہ کس طرح سے لوگوں کے نام ڈیلیٹ کیے گئے، کس طرح سے بڑے پیمانے پہ لوگوں کے نام ڈالے گئے، اور کس طرح سے ایک ایک آدمی کئی کئی اسٹیٹ کے اندر میں موجود ہے، کس طرح سے ایک ایک گھر کے اندر سے کئی کئی لوگوں کے نام ڈالے گئے، کئی کئی جگہ ایسا ہے جن کا پتہ نہیں ہے، وہاں کے نام ڈالے گئے، ووٹر فوٹو آئیڈینٹی کارڈ صحیح سے، فوٹو جو ہے اس کے اندر ووٹر آئی ڈی کے اندر فوٹو کہیں صحیح سے ڈسپلے نہیں ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کے نام ڈال دیے گئے۔ تو یہ ایک سلسلہ یہ چل رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ الیکشن سے پہلے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہم لیگلی طریقے سے کیسے ریموو کر سکتے ہیں لوگوں کو، یہ اس کے لیے ایس آئی آر کا راستہ نکالا گیا۔ یہ کہا گیا کہ ہم نے 2002 سے 2006 کے درمیان پورے ملک میں ایس آئی آر کروایا تھا، اسپیشل انٹینسیو ریویژن، اسی کی گائیڈ لائن کو سامنے رکھ کر بہار میں یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ ہم نے 2003 کا جو بہار میں انٹینسیو ایس آئی آر ہوا تھا، اس کو بنیاد بنا کر یا اس کی گائیڈ لائن کو بنیاد بنا کر ہم یہاں پر ایس آئی آر کر رہے ہیں۔ تو ایس آئی آر کا پروسیس ہوا، جون سے شروع ہو کر جولائی کے پہلے ہفتے جون سے شروع ہوا اور پہلے ہفتے جولائی میں ختم ہوا، اور اس کے بعد پھر اس کا ریویژن اور وہ سب ہوتا رہا۔ تو یہ لوگوں نے یہ کہا کہ الیکشن کے اتنے قریب اور اتنے کم وقت میں آپ یہ کیسا کر لیں گے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم آپ کا یہ کہنا تھا کہ بہت بڑے پیمانے پر غیر ملکی ودیشی لوگ یا اللیگل امیگرینٹ یا گھسپیٹیے، جو بھی نام آپ دیں، وہ آ کے یہاں بس گئے ہیں۔ تو یہ ووٹر، اور انہوں نے آدھار بنا لیا، انہوں نے ووٹر آئی ڈی بنا لیا، تو ایسے لوگوں کو ہم یہ ایس آئی آر کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو نکالیں گے۔ تو یہ جو پروسیس ہوا، اور یہ دکھانے کی کوشش، جب یہ اس پہ اعتراض ہوا اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے کہ ایک مہینے کے کم وقت میں آپ اتنے کم وقت میں کیسے اتنے لوگ، اتنے کروڑ لوگوں کا آپ ایس آئی آر کر لیں گے، تو انہوں نے ایک مہینے کے اندر ایس آئی آر کر دیا اور یہ دکھا دیا کہ دیکھیے ہم نے کر دیا۔ لیکن جب تفصیلات سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ جو بی ایل او تھا اس نے خود بیٹھ کے فارم بھر دیے لوگوں کے، اور اس میں ایسے کئی فارم سامنے آئے جس میں ایک ہی گھر کے اندر 80 لوگ دکھا دیے گئے، کئی ایسے نام آئے جن کا پتہ سیم ہے کئی لوگوں کا، کئی ایسے نام آئے جن کے فوٹو نہیں ہے اس کے اندر، یا فوٹو ہے تو ایسا فوٹو ہے جو نظر نہیں آتا ہے صحیح سے۔ تو بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلیاں ہوئی اس کے اندر، اور اس طرح سے انہوں نے 65 لاکھ لوگوں کو یہ کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں، یعنی ایس آئی آر کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ ہوئے کہ یہ ہمارے شہری نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک پروسیس بھی تھا کہ آپ نے جب یہ اس پروسیس سے آپ نے کر لیں پورا مکمل، تو اس کے بعد پھر جو ڈرافٹ ووٹر لسٹ شائع ہوگی، اس میں آپ کو ایک مہینے کا موقع دیا جائے گا کہ آپ کے آبجیکشن ہے کہ ابھی ہمارا نام اس میں سے ڈیلیٹ ہو گیا، تو آپ اس کو کیسے فل کرائیں گے، وہ سب تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں۔ جب بہار کا میں یہ ہو رہا تھا، اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جس آدمی کا نام 2003 کی ووٹر لسٹ میں شامل ہے، جو پہلے جو ایس آئی آر ہوا تھا اس کے بعد اس کا نام شامل ہوا تھا، ایسے لوگوں کی وہ مان لی جائے گی، ان کو کوئی ڈاکومنٹ نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن جن لوگوں کے پاس جن کے نام اس میں نہیں تھے، تو ان لوگوں کو پھر 11 ڈاکومنٹس بتائے گئے کہ یہ 11 ڈاکومنٹس آپ کو دینے ہوں گے، جس میں آدھار نہیں تھا۔ تو وہ سب ڈاکومنٹ تھے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ اگر وہ ڈاکومنٹ مانگتے ہیں تو ہندوستان کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو الٹریٹ ہے، جو مارجنلائز ہے، جو مزدور پیشہ طبقہ ہے، اس کے پاس وہ ڈاکومنٹ نہیں ہوں گے، برتھ سرٹیفکیٹ، میٹریکولیشن سرٹیفکیٹ، یا پینشن کا سرٹیفکیٹ، یا ایل آئی سی کا سرٹیفکیٹ، یا اس طرح کے جو 11 ڈاکومنٹ مانگے گئے تھے، وہ ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس نہیں ہوں گے۔ تو اس پہ لڑائی لڑی گئی، سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے بہت اس کے بعد یعنی اس میں یہ کہا کہ صاحب وہ آدھار کو بھی ہم ایک
ایک ڈاکومنٹ کے طور پہ آپ اس کو مانیے. تو یہ کہا گیا کہ آدھار کو ہم آئیڈینٹی کے طور پر تو مانیں گے کہ آدمی اپنی آئیڈینٹی، لیکن اس کو شہریت کے ثبوت کے طور پر نہیں مانا جائے گا. تو ظاہر بات ہے کہ دیکھیے الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ 18 سال سے جو اوپر لوگ ہیں ان کو انرول کرے ووٹر لسٹ کے اندر تاکہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کر سکے. الیکشن کمیشن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ووٹر لسٹ کے اندر موجود لوگوں کو خارج کرنے کا کام کرے، ان کو اس میں صفائی کرے، اس کو نکال باہر کرے. یہ کام نہیں ہے. نہ شہریت کا کو ڈٹرمائن کرنا کوئی آدمی شہری ہے یا غیر شہری ہے، یہ ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن کی نہیں ہے. لیکن یہ ایڈیشنل ذمہ داری الیکشن کمیشن نے، حالانکہ یہ بات بار بار اٹھائی گئی، سپریم کورٹ میں بھی اٹھائی گئی کہ یہ کام ہوم منسٹری کا ہے، کوئی آدمی شہری ہے یا نہیں ہے اس کی ذمہ داری ہوم منسٹری کو کرنے کی ہے. ہوم منسٹری اس کام کرتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا کام تو صرف انرولمنٹ ہے، ایلیجیبل ووٹرز کا انرولمنٹ ہے. جو 18 سال سے اوپر کے لوگ ہیں ان کا انرولمنٹ ہونا چاہیے تاکہ ہر آدمی کو جو 18 سال سے آگے اس کی ایج ہو گئی ہو، اس کا یہ حق اس سے یہ محروم نہ ہو جائے کہ وہ ووٹ دینے سے محروم نہ ہو جائے. یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے. لیکن بہرحال یہ کام ہوا. جب 65 لاکھ لوگوں کے نام آئے تو 65 لاکھ لوگوں میں یہ سوال کھڑا ہوا کہ اس میں جو ہے وہ آپ کے غیر ملکی کتنے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ پہلی بات تو یہ تھی کہ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ 65 لاکھ لوگوں کے جو نام آئے ہیں وہ 65 لاکھ لوگوں کی فہرست ڈالیے الیکشن کے سائٹ کے اوپر میں، جو اسٹیٹ کی الیکشن سائٹ ہے اس کے اوپر ڈالیے فہرست پوری. تو کہا نہیں ہم ڈسٹرکٹ کو دے دیں گے. بہت ٹال مٹول ہوتا رہا سپریم کورٹ میں، لیکن بہرحال بالآخر وہ جب ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ کو ڈالنا ہے تو وہ ڈالا گیا. اس ڈالنے کے بعد معلوم ہوا 65 لاکھ لوگوں میں کہ اتنے لاکھ لوگ مر گئے، ان کی موت ہو گئی. اتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ مائگریٹ ہو گئے، وہاں سے پرماننٹلی مائگریٹ ہو گئے، اور اتنے لاکھ لوگ جو ہیں ڈپلیکیٹ ووٹرز ہیں. تو جو لوگ مارے، جن کو انہوں نے کہا یہ مر گئے ہیں اس وجہ سے ان کا نام نہیں ہے، تو وہ لوگ ان کو بعد میں چلا وہ زندہ ہے. سپریم کورٹ میں پیش کر دیا گیا ان کو کہ یہ لوگ زندہ ہیں، دیکھیے یہ لوگ زندہ ہیں، اور ان کا نام ڈیلیٹ کر دیا گیا. تو بہرحال وہ جو ریویژن پٹیشن داخل ہوا یہ ہوا، اس کے بعد بھی 47 لاکھ لوگوں کے نام نکال لیے. آپ کو حیرت ہوگی اس بات کے اوپر میں کہ یہ جن لوگوں کے نام نکالے گئے وہ کس طبقے سے بلانگ کرتے ہیں، کس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا کہ سب سے زیادہ مسلمان، یعنی مسلمانوں کی آبادی بہار میں 16% ہے. تو 33 مسلمانوں کا ریشو جو ہے نا، جو ڈیلیٹڈ ووٹرز میں جو مسلمانوں کا ریشو ہے وہ 33% ہے. یعنی اپنی تعداد سے ڈبل تعداد، یعنی پرسنٹیج میں وہ نکال دیے گئے، وہاں سے ان کا نام ڈیلیٹ ہو گیا. اور پھر اس کے علاوہ وہ لوگ بھی جو مارجنلائز طبقے کے لوگ تھے، جو بنیادی طور پہ یہ سیکولر پارٹیوں کے ووٹ بینک تھے، ان کو نکال دیا گیا اس میں. اور ظاہر ہے کہ اس کے فوراً بعد الیکشن ڈکلیئر کر دیا گیا. جب الیکشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو باقی سب چیزیں رک جاتی ہیں. تو وہ جو چل رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر، بحث چل رہی تھی اور ایک ایک چیز پہ جرا ہو رہی تھی، وہ سلسلہ بھی ماند پڑ گیا. اب ریسنٹلی الیکشن کمیشن نے ایک تو یہ جاری کیا ہے کہ ابھی کئی ریاستوں میں الیکشن ایس آئی آر کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. ایس آئی آر کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اب، تو وہ اس میں تقریباً 12 ریاستیں ہیں اور کچھ یونین ٹیریٹریز ہیں جہاں پر ایس آئی آر ہونا ہے، اور 4 نومبر سے 4 دسمبر تک. یہ اس بات کا امکان تو ہے کہ بہار کے ایس آئی آر کے اندر جو غلطیاں پکڑی گئی، جو دھاندلیاں پکڑی گئی، اور جس کو سپریم کورٹ کے اندر اچھی خاصی جرا ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ اپوزیشن پارٹیوں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ ایس آئی آر کرانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے الیکشن کمیشن کی، یہ ایڈیشنل کام ہے. اور جو ایس آئی آر 2002 سے 2005 کے یا 6 کے درمیان ہوئے تھے وہ شہریت کے لیے نہیں ہوئے تھے. اور یہ بات صاف طور پر اس میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے کسی کی شہریت کو خارج اور داخل نہیں کر سکتے. صرف یہ ہے کہ جو ایلیجیبل ووٹرز ہیں ان کے نام اس میں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ تھی اس موقع پر 2003 کی جو گائیڈ لائن جاری کی گئی تھی کہ اس موقع پر کوئی انومریشن فارم آپ کو نہیں بھرنا ہے ووٹر کو. یہ جو اب انہوں نے کر دیا ہے کہ آپ جب یہ جو بی ایل او جائیں گے گھر پہ تو ایک فارم لے کے جائیں گے اور وہ فارم آپ کو دیں گے کہ یہ فارم آپ لیجئے. آپ یہ فارم ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کی سائٹ سے. یہ فارم لیجئے اور وہ فارم
3 بار یہ آپ کے گھر پہ جائیں گے BLO ضرورت پڑی تو, اور یہ فارم داخل بھر کے ان کے حوالے کیجیے گا. اس میں بہت ساری چیزیں پوچھی گئی ہیں, وہ آپ تفصیل دیکھ لیجیے, اس کے اندر موجود ہے. تو یہ جب 2003 کا وہ تھا, اس میں یہ ذمہ داری BLO کی نہیں تھی کہ وہ فارم دے لیا کر اور وہ فارم کو جو آدمی ووٹر ہے وہ اس کو فل کرے, بلکہ یہ تھا کہ وہ اپنی لسٹ لے کے جائے گا اور لسٹ سے چیک کرے گا کہ جس آدمی کا نام اس لسٹ میں موجود ہے وہ آدمی ہے بھی یا نہیں ہے, وہ اس پتے پر بھی موجود ہے یا نہیں ہے. یہ ذمہ داری BLO کی تھی. اب الٹی ذمہ داری ڈال دی گئی ووٹر کے اوپر میں, وہ فارم بھر کے دے, اور اگر وہ فارم میں وہ 2002 سے 2004 کے بیچ میں جو SIR ہوا ہے, اس SIR کے اندر اگر وہ موجود ہے یا اس کے والدین موجود ہے یا اس کا کوئی رشتہ دار موجود ہے تو اسے پھر ایڈیشنل ڈاکومنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ 11 دستاویزات جو میں نے بتائے ہیں, وہ تفصیلات موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کون کون سے ڈاکومنٹ مانگے گئے ہیں. وہ ڈاکومنٹ میں 12ویں ڈاکومنٹ آدھار کی بھی ہے, لیکن اس کے بعد یہ لکھ دیا گیا کہ آدھار کو صرف آئیڈینٹی کا ثبوت مانا جائے گا, وہ شہریت کا ثبوت نہیں ہوگا. تو یہ جو اب جو ہو رہی ہے SIR بڑے پیمانے پر, تو جو غلطیاں جو دھاندلیاں ہوئی ہیں, اور اس میں سے کئی ایسے مقامات ہیں جہاں اب الیکشن ہونے والے ہیں فروری وغیرہ کے اندر 2026 میں, تو وہ بھی اس کے زد میں آ رہے ہیں. تو یہ جو ڈاکومنٹ مانگے گئے ہیں, وہ ڈاکومنٹ کا تعلق اس وقت آتا ہے جب آپ جو پچھلی SIR ہوئی تھی 2 دہائی قبل, اس میں اگر آپ کا نام نہیں ہے تو اس صورت میں پھر آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ اگر آپ کا نام نہیں ہے تو کیا آپ کے والد کا, والدین میں سے کسی ایک کا, یا کسی رشتہ دار کا نام ہے. اگر آپ وہ بتا دیں کہ ہاں یہ ہے, میرے گھر کے یہ لوگوں کا نام ہے, تو پھر آپ کو کنسیڈر کر لیا جائے گا. لیکن اگر آپ کے والدین کا نام بھی نہیں ہے, آپ کے رشتہ دار کا نام بھی نہیں ہے, آپ کا بھی نام نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے ایک پروسیجر لکھا گیا کہ یہ ڈاکومنٹس آپ کو دینے ہوں گے. تو وہ ڈاکومنٹ دیں گے آپ. وہ سب پروسیس ختم ہونے کے بعد پھر وہ ڈرافٹ لسٹ شائع ہوگی. اگر ڈرافٹ لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ٹھیک کرانے کے لیے درخواست دیں گے. وہ درخواست کے بعد پھر وہ مان لی گئی اور ٹھیک کر لی گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر آپ دوسری اپیل کریں گے. تو 2 اپیل کا آپ کو حق دیا گیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اس میں داخل ہوئے. تو بہرحال یہ جو صورتحال ہے پورے ملک میں, جو اس SIR کے ذریعے سے جو شہریت کے مسئلے کو بھی اس سے جوڑ کر نکالا جا رہا ہے. اور دیکھیں ایک بات میں بتاؤں آپ کو, بہار میں بار بار یہ پوچھا گیا سپریم کورٹ میں کہ وہ جو آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ انلیگل امیگرینٹس داخل ہو گئے ہیں ووٹر لسٹ کے اندر اور وہ متاثر کرتے ہیں یہاں کے ریزلٹس کو, تو آپ وہ کون لوگ ہیں دیجئے. تو انہوں نے وہ تو بتایا کہ کون مر گئے ہیں, کون مائگریٹ ہو گئے یہاں سے, کہ کون کا نام ڈپلیکیٹ ہے اس کے اندر آ گیا ہے, لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ اس میں انلیگل امیگرینٹ یعنی غیر ملکی فارنرز کون ہیں اس کے اندر, اب تک یہ نہیں بتایا گیا. تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک جھوٹ تھا, اس لیے اس جھوٹ کے بنیاد پر یہ سب پورا فراڈ کھڑا کیا گیا, اور اس کے ذریعے سے بنیادی طور پہ ووٹرز کو باہر نکالنے کی کوشش کی گئی. اس کا ایک تجربہ بہار میں کیا گیا. اگر جو لوگ, اب ظاہر ہے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ بہار میں سب سے زیادہ مسلمان متاثر ہوئے ہیں, لیکن اگر اب اتر پردیش بھی اور مغرب بنگال بھی وہ ریاستیں ہیں جہاں پر یہ ہونے والا ہے SIR اب 4 نومبر سے, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ یہ دیکھیں کہ وہ ڈاکومنٹس جو اس میں مانگے گئے ہیں, وہ ڈاکومنٹس لوگوں سے کہا جائے کہ وہ حاصل کر کے رکھیں. اگر کسی وجہ سے ان کا نام 2002 سے 2005 کے درمیان جو SIR ہوا ہے پورے ملک میں ہر ریاست میں, اس ووٹر لسٹ کے اندر ان کا نام نہیں ہے, تو اس صورت میں یہ ڈاکومنٹ ان کے کام آئیں گے. جس طرح آج میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ آسام میں بھی مسلمانوں نے بڑے پیمانے پہ وہ تمام ڈاکومنٹس حاصل کیے, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں ان کے بہت کم نام اس NRC کے اندر آئے ہیں, یعنی 6 لاکھ لوگ. اور وہ بھی میں نے بتایا آپ کو کہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو بہت ساری دھاندلی اس کے اندر ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ ٹریبونل کے ذریعے سے اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ذریعے سے پھر دوبارہ اس میں سے بہت سارے لوگ واپس داخل ہو جائیں. تو ہم بہرحال یہ جو فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے, کبھی SIR کے نام سے, کبھی NPR کے نام سے, اور کبھی NRC کے نام سے, یہ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک چیز تو وہ ہے کہ کس طرح ہم اپوزیشن پارٹیوں کے ووٹرز کی
वोटर लिस्ट में से बाहर निकाल दें, उनका वोट का हक छीन लें। और अगर आप बिहार के इलेक्शन को देखेंगे, इससे पहले का जो बिहार का इलेक्शन हुआ था, उसमें कई सीटें ऐसी हैं जो बहुत ही मार्जिनल वोट से इधर उधर हुई। बीजेपी को कहीं 200 वोट, कहीं 300 वोट, कहीं 1000 वोट, इस वोट से ही वो लोग जीते हैं। अगर आप ये यहाँ देखेंगे तो किसी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से 80,000 मुसलमानों को निकाल दिया गया, कहीं से 60,000 निकाल दिया गया, इस तरह। तो आप अंदाजा लगाइए कि इससे ये जो कम परसेंटेज से इधर उधर सीट हो जाती है, कितना अफेक्ट होगी। तो ये एक एक चीज तो ये है जो जो इनके पेश नजर है कि किस तरह हम वोटर लिस्ट में से अपोजिशन पार्टियों के वोट को खारिज करवा दें और अपने लिए रास्ता हमवार कर लें। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू, उससे खतरनाक पहलू ये है कि वो मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं, मुसलमानों की शहरियत को टारगेट करना चाहते हैं, कभी एनआरसी के नाम से, कभी एनपीआर के नाम से, और अब एसआईआर के नाम से। तो ये बहरहाल ये लड़ाई तो लड़नी है, आपको लीगली भी लड़नी है, पॉलिटिकली भी लड़नी है, लेकिन ये लड़ाई का रास्ता, सबसे बेहतर रास्ता यही है कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, उसको हासिल करने की कोशिश की जाए। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह।